صلوا عليه وآله صلوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت امام حسین کے بیٹے کہ جن کو عام طور پر زین العابدین یا پھر امام سجاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، 10 محرم کے دن ہونے والی جنگ کے دوران موجود تھے، کربلا کے میدان میں بھی تھے، مگر کیونکہ سخت بیمار تھے اس وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس جنگ میں شہید نہ ہونے والے اکلوتے مرد تھے، ورنہ تو پورا کا پورا خاندان، ان کے سارے ہی ہمدرد، ان کے سارے ہی ساتھی اس جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے، اور شہید نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے امام حسین کے اکلوتے بیٹے بھی تھے کہ جن سے امام حسین یا پھر یہ کہیے کہ آج اہل بیت کی نسل آگے بڑھ سکی تھی۔ مگر دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے، جنگ کربلا میں بچنے والے امام زین العابدین کی وفات کوئی نارمل وفات نہیں ہوئی تھی، ان کو اس جنگ کے ٹھیک 35 سال بعد زہر دے کر ہی شہید کیا گیا تھا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ آخر حضرت زین العابدین کو زہر کیوں دیا گیا تھا اور کس نے دیا تھا؟ وہ کون انسان تھا جس نے اپنے دور کی سب سے نیک اور سادہ مزاج انسان کو زہر دینے کی ہمت کی تھی؟ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زین العابدین کا جو اصلی نام ہے وہ علی بن حسین ہے، جو دراصل ان کے دادا علی شیر خدا کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ آج کے اس دور میں چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے کا رہنے والا انسان ہو، چاہے کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی گروپ سے بلونگ کرتا ہو، سبھی لوگ حضرت امام زین العابدین کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جہاں ایک طرف سے لوگوں میں ان کو ایک بڑا گروپ اثنا عشری وہ لوگ ہیں ان کو اپنا چوتھا امام مانتے ہیں، تو اسماعیلی شیعہ ان کو تیسرا امام مانتے ہیں، وہیں دوسری طرف سنیوں میں بھی ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے بعد سنیوں کی جتنی بھی پوتر کتابیں ہیں، چاہے وہ صحیح بخاری ہو یا صحیح مسلم ہو، اس طرح کی اور کتابیں ہوں، سبھی میں آپ لوگوں کو حضرت امام زین العابدین سے لی گئی بے شمار حدیثیں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے اسکالرز نے ہر دور میں ان کی نالج سے نہ صرف مدد لی ہے بلکہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ علی ابن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین اپنے دور کے سب سے نیک انسان تھے۔ ان کے دن اور رات کا زیادہ تر حصہ عبادت کرتے ہوئے گزرا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے لوگوں نے اور اس دور کی عالموں نے ان کو زین العابدین کا نام دیا تھا۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کے دن ہونے والی جنگ کے دوران حضرت امام زین العابدین بہت زیادہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور بعد میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی تو شمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور اپنے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ اس مریض کو بھی قتل کر دو، مگر بعد میں اس کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہ بہت زیادہ بیمار ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہمارے خلاف اس جنگ میں ہتھیار بھی نہیں اٹھایا ہے؟ اتنے میں وہاں عمر بن سعد بھی آ گیا اور اس نے کہا، ان عورتوں کے ساتھ ساتھ اس مریض کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عاشورہ کے بعد جب یزیدی فوجی اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف لے گئی تھی تو ان قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ آپ اس جنگ کے لگ بھگ 35 سال بعد تک زندہ رہے تھے اور اس پورے ہی دور میں اپنے شہدائے کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ آپ جب بھی پانی پیا کرتے تھے تو اپنے والد امام حسین کو ضرور یاد کیا کرتے تھے اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق سے ایک روایت منقول ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے
کہ امام زین العابدین نے اپنے والد کے لیے 35 سال تک گریہ کیا تھا۔ آپ دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے اور جبکہ آپ کی رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ آپ کے سامنے جب بھی کھانے پینے کی کوئی چیز آتی تھی تو اپنے والد اور اپنے تمام گھر والوں کو یاد کر کے رونے لگتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسو آپ کے کھانے میں مل جایا کرتے تھے۔ اور آپ جب تک حیات رہے آپ کا بالکل یہی دستور رہا۔ جنگ کربلا کے بعد آپ کی زندگی کے لیے 35 سال بہت مشکل سے بھرے ہوئے تھے اور دشواریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کیونکہ جو سلطنت بنی امیہ جو کہ حکمران تھے آپ سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے اور آپ کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے۔ امام زین العابدین جانتے تھے کہ ان کا کوئی چھوٹا سا قدم بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی آپ نے بہت زیادہ صبر کیا، باوجود اس کے کہ آپ کے آس پاس کے رہنے والے بے شمار لوگ حکمرانوں کے قریب رہنے کے لیے اور حکمرانوں کے چہیتے بننے کے لیے اور بڑے بڑے عہدے اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہی اپنے گھر والوں پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کا دامن بالکل نہیں چھوڑا۔ جنگ کربلا کے بعد مختار ثقفی کے علاوہ بھی لگاتار ایک کے بعد ایک سلطنت بنو امیہ کے خلاف کئی تحریکیں اٹھی۔ جتنی بھی تحریکیں اٹھا کرتی تھیں ان کے لیڈر یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے حضرت زین العابدین کی حمایت حاصل کر لیں، یعنی ان کا سپورٹ حاصل کر لیں، مگر آپ نے ہمیشہ کسی کی بھی حمایت کرنے کے لیے رضامندی نہیں دکھائی۔ وجہ صاف تھی، آپ سیاست سے دور رہنا چاہتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جنگ کربلا کے بعد سلطنت بنو امیہ کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں وہ سب عام لوگوں کے سامنے یہی اعلان کیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد سلطنت بنو امیہ کو گرا کر کوئی حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سلطنت بنو امیہ سے چھین کر ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو اس کے اصلی حقدار ہیں۔ وہ لوگ اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہنا چاہتے تھے کہ اہل بیت خلافت کے اصلی حقدار ہیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو سلطنت بنو امیہ کو سب سے زیادہ پریشان کیا کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے سلطنت بنو امیہ کے جو حکمران تھے، یعنی کہ جو بادشاہ تھے، وہ ہمیشہ حضرت امام زین العابدین سے خطرہ محسوس کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں اہل بیت کے یہی لیڈر تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سیاست سے دور رہنے کے باوجود بھی اس دور کے عام لوگوں کے دلوں میں جو عزت، جو احترام حضرت امام زین العابدین کے لیے تھا، نہ تو کسی حکمران کے لیے تھا اور نہ ہی کسی دوسرے طاقتور انسان کے لیے تھا۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ان حکمرانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی۔ یہ لوگ بہت لمبے وقت سے امام زین العابدین کو ختم تو کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، مگر ظاہر ہے وہ پالیٹکس میں انوالو ہی نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ لوگ اپنے منصوبے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ آخرکار سلطنت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ زہر کی وجہ سے ہی حضرت امام زین العابدین کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کی وفات 13 اکتوبر سن 783 عیسوی کو ہوئی تھی، اور اگر بات کریں چاند کی تاریخ کی تو وہ تاریخ تھی 25 محرم 95 ہجری۔ آپ کے بیٹے امام جعفر صادق نے ہی آپ کی تمام آخری رسموں کو پورا کیا تھا، یعنی کہ جنازے کی نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد جو مدینے کی مشہور قبرستان ہے جن کو جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں آپ کو دفنا دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین کی وفات سے ریلیٹڈ ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی سواری کا جو اونٹ تھا وہ آپ کی وفات کی وجہ سے آپ کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور پھر وہاں سے کبھی نہیں اٹھ پایا تھا، یہاں تک کہ اس کی وہیں پر موت ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے
تو لائک کرو، سبسکرائب کرو۔ السلام علیکم دوستو۔